عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. اس حدیث کا موضوع مغرب کی نماز کی قرات جس پر توجہ کی ضرورت ہے. حدیث کے راوی جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ یہ قریشی تھے، قریشی صحابی تھے. ابو محمد ان کی کنیت تھی اور ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا تھا. جنگ بدر میں یہ اسارہ بدر کی بات کرنے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کافر تھے اس وقت، اور جو بدر کے قیدی تھے ان کی بات کرنے آئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو مغرب کی نماز ہو رہی تھی. فرماتے ہیں یہ جو حدیث بھی ہے کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ طور پڑھ رہے تھے. سورہ طور یہ اسی واقعے کی خبر ہے. جب اسارہ بدر کی بات کرنے آئے، جماعت کھڑی تھی مغرب کی بدر کے میدان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. جبیر کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا قرآن سننے کا. اس سے قبل ہمارے بڑے ہمیں روکتے تھے قرآن نہ سن، وہ شاعر ہے، ساحر ہے، جادوگر، اور ہم بھاگتے تھے، ڈر کے مارے بھاگتے تھے. اور آج سننا پڑا، اور ایسا سنا کہ ذالک اول ایمان وقر فی قلبی، یہ میرے دل میں ایمان کی پہلی دستک تھی. یہ پہلی بار سنا اور یہ پہلی دستک تھی میرے دل میں ایمان کی. اور اس میں جو ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہتے ہیں کہ یہ آیتیں سن کر میں کانپ اٹھا تھا. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایمان میرے دل میں جو ہے وہ اس کو جگہ دے دی، اور دل سے میں نے ایمان قبول کر لیا. اور بالآخر فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا تھا. اور بعض روایتوں میں اس سے قبل بھی آتا. ایک اور بات فائدے سے خالی نہ ہوگی. جبیر بن مطعم جب اسارہ بدر کی بات کرنے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد کی یاد آ گئی، مطعم بن عدی کی، جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں. فرمایا کہ لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنہ لترکتہم، کاش آج تمہارا باپ مطعم بن عدی زندہ ہوتا، تمہاری جگہ وہ آتا، تو صرف اس کی سفارش پر میں سارے قیدیوں کو رہا کر دیتا. تمہارا اگر والد آتا. اصل قصہ یہ ہے کہ ان کے والد کا نبی علیہ السلام پر ایک احسان تھا، اور آپ کو وہ احسان یاد آ گیا. جب نبی علیہ السلام طائف گئے تھے اہل طائف کو دعوت دینے کے لیے، تو اہل مکہ کو بتا کر گئے تھے کہ تم میرے اپنے ہو، اور تم نے اس دعوت توحید کو قبول نہیں کیا. اب میں بیگانوں میں جاتا ہوں طائف، دیکھنا وہ کس طرح اس نفیس دعوت کو قبول کر لیں. مگر آپ طائف گئے، اہل طائف نے اس سے بھی برا سلوک کیا، بلکہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف آپ کا منہ تھا اس طرف دوڑ پڑے، اور دوڑتے گئے حتیٰ کہ ایک مقام پر جا کر رکے. وہاں فرشتہ کھڑا تھا بادلوں کا سایہ کیے، اور کہا کہ آپ ایک اشارہ کر دیں، ہم ان اخشبین کے بیچ اس قوم کو پیس کے رکھ دیں. فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت اور زحمت اور عذاب بنا کر نہیں. اگر یہ قوم ایمان نہیں لائی تو مجھے امید ہے ان کے بچے ایمان لے آئیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ رہے تھے. اب اہل مکہ سے کہہ کر آئے تھے کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، بیگانے ساتھ دیں گے، انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا. اب نبی علیہ السلام بڑے بوجھل قدموں سے مکہ واپس آ رہے ہیں، اور یہ خدشہ تھا کہ اہل مکہ اب بالکل تنہا سمجھیں گے مجھے اور حملہ نہ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کا انتخاب کیا اور اپنے غلام زید کو بھیجا ان کی طرف کہ اگر تم قبول کر لو مجھے امان دینا، تمہاری امان میں مکہ میں داخل ہوتا ہوں. کیونکہ یہ سمجھدار آدمی تھا اور اس کے قبول اسلام کی توقع تھی.
مگر اللہ کو منظور نہیں تھا. مطعم بن عدی نے اس امان کو قبول کر لیا تھا. 4 اس کے بیٹے تھے اور چاروں کو تلوار دے دی اور بیت اللہ کے ایک ایک کونے پر کھڑا کر دی اور کہا کہ میں نے محمد کو امان دے دی. کوئی شخص نبی علیہ السلام کی طرف انگلی اٹھائے یا کوئی تعریض کرے یا کوئی طعنہ دے اس کا سر قلم کر دینا میرے حکم پر. چنانچہ چاروں بیٹے اس کے جوان بیت اللہ کے کونوں پر کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اور مکہ میں داخل ہوئے. آج بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی حقانیت اللہ نے زندہ کر دی، دوبالا کر دی، یوم الفرقان بن گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم کی یاد آ گئی کہ ایک وہ وقت تھا کہ ہم بالکل لٹے پیٹے تھے اور بالکل ایک پیسے ہوئے افراد تھے. آج اللہ نے ہمیں عزت دے دی. مگر آپ نے فرمایا کہ وہ اگر زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا، ان مرداروں کی، نتنا کا ان مرداروں کی، تو اس کی سفارش پر میں سب کو رہا کر دیتا. جی تو نبی علیہ السلام نے مغرب میں سورہ طور پڑھی، مغرب میں سورہ طور پڑھی. حالانکہ مغرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا یعنی قصار مفصل پڑھنے کی، چھوٹی صورتیں پڑھنا، جیسے معوذتین یا سورہ القارعہ یا سورہ قریش یا سورہ فیل وغیرہ وغیرہ. مگر آج آپ نے سورہ طور پڑھی جو کہ طوال مفصل میں سے، یہ بیان جواز کے لیے کہ لمبی صورتیں پڑھنا بھی جائز ہے، لمبی صورتیں پڑھنا بھی مغرب میں جائز ہے. ان لوگوں کا رد میں ضرور کروں گا جو سمجھتے ہیں کہ مغرب کا وقت کم ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے. بھی تنگ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے سورہ طور پڑھی اور ایک اور حدیث میں سورہ آراف کا ذکر ہے تو سورہ آراف پڑھی مغرب کی نماز میں. تو وقت تنگ کہاں سے؟ یہ تنگ کون لوگ کہتے ہیں؟ جو بہانے ساز. اصل میں جو مغرب سے قبل 2 سنتیں ہیں اس کے کچھ لوگ مخالف ہیں کہ بس مغرب کی اذان ہوتے ہی جماعت کھڑی کر دیں کیونکہ اس کا وقت تنگ ہے. یہ 2 سنتیں ثابت ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو قبل المغرب رکعتین، 3 بار فرمایا کہ مغرب سے قبل 2 رکعت پڑھ، اور تیسری بار فرمایا لمن شاء، جو چاہے. لیکن پڑھنا مشروع ہے، پڑھنا ثابت ہے. تو وقت تنگ نہیں ہے. مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ شفق کے غروب ہونے تک، شفق کے غروب ہونے تک. اور بعض روایتوں میں سقوط قمر الثالثہ، تیسری رات کا چاند جب گرتا ہے، جب ڈوبتا ہے، تو تیسری رات کے چاند کے ڈوبنے کا جو وقت ہوتا ہے وہاں تک مغرب کا وقت پھیل جاتا ہے. تو وقت اس کا تنگ نہیں، اس لیے چھوٹی قرات بھی کر سکتے ہیں اور مغرب میں لمبی قرات بھی کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. جی